بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تاریخ اسلام میں وہ مقدس ذوات انہوں نے اپنی آغوش میں پال کے کائنات کو ہادی و رہبر عطا اور ان گوہر نایاب کو سلام ہے جن کو قدرت نے اپنے معصوم اماموں کی پناہ گاہ قرار دیا۔ ماں معصومین علیہ السلام کی جن ذات کو میں آپ کو بتاؤں کس طرح سے، شاید ہو سکتا ہے سنا کبھی، اسلام کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اسلام میں استنباط کیا جاتا ہے، تبھی نتیجہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز معصوم سے منسلک ہے اور وہ معصوم تک جائے گی تو پھر کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ اسے اٹھا سکے۔ میں چونکہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ دیر تمہید اور مثال پر صرف نہیں کرنا، اولا تو دیر میں شروع ہوئی مجلس اور پھر میرے پاس وقت ہی ہوتا ہے اور مجلس کا کبھی کمال نہیں ہے کہ دیر تک پڑھ کے اپنی ذاکری کا لوہا منوایا جائے، جو آئے بس یہ کہ حق مبارکہ ہو، فضائل ہو، مسائل ہو اور وہ باتیں ہوں کہ جس سے کوئی
ایک آدمی بھی یہ کہے کہ مجھے یہ چیز نہیں پتا تھی اور مجھے مل گئی. لقلقہ زبانی کا نام داخلی نہیں، لنترانی کا نام داخلی نہیں، لمبے لمبے جملات کو سجا کے پیش کرنا داخلی نہیں. سوری ریکارڈ کہنے کی حیثیت رکھتا ہوں. ذاکری اگر یہ جگہ ملی ہے تو پہلے ہمیں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے. یہ وادی تکبر نہیں ہے، یہ وادی خدا پیشانی ہے. اگر یہ جگہ ہمیں نصیب ہوئی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے منظم کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں کہ اللہ اس دور میں جب کہ کوئی ایڈریس بتانے والا نہیں ہے، 1 گھنٹہ سننے کے لیے تم نے فرش کا عذاب دے دیا. حدیث میں دے دی ہے، کسی سے پوچھ لیجیے کہ بھیا فلاں جگہ جانا ہے، وہ فوراً کہے گا. کوئی بھی جگہ ہو، اکثر ایسا ہوگا میرے ساتھ کہ میں انجان آدمی کہیں پر رہا اور میں نے کسی سے مجھے نہ معلوم اس سے پوچھ لے. جب لوگ ایڈریس بتانے کے روانہ آ رہی ہے وہاں ذات زینب کو سلام کیجئے کہ دین سننے کے لیے گھر کا ایک اتفا کروا. یہ فرش، یہ مجلسیں، میں ایک جملہ اور کہوں، اگر جب بھی مجلس میں آئیں یا مجلس میں جائیں، میں اپنے بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بون بون سے ساگر بنتا. کبھی 2 رکعت شکرانے کی نماز اس بات کا پڑھا کرو کہ ہمارے لیے بھٹکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب تو سمٹ جاتے ہیں، سمٹ کے جگہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر یہ جگہ نہ ہو، 2 رکعت شکرانے کی نماز اس بات کو پڑھیں کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم تو جنت میں، اور سچ ہے. اگر واقعی معرفت اہل بیت ملتا رہے اور دین سمجھتا رہے انسان تو اس سے بڑی بات کیا ہے. 2 رکعت نماز صرف اس بات کی پڑھے کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں علی کے نام کی گھٹی پلائی جاتی ہے. علی کے نام کی گھٹی پلائی جاتی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ محرم، یہ سفر، یہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ، یہ ہمارے لیے نعمت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کہاں جاتے، کہاں جاتے. چاچا میرے دوست ہیں دلی میں رہتے ہیں، نویڈا میں ہے، وہ سیکٹر کیا ہے میں نہیں آتا ہے، سن رہے ہیں وہ مجلس دیکھ رہے ہوں گے. آصف بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں، میں نے اوپر ہی دیکھ دیا اسی لیے نام نہیں کر رہے. آصف فاروقی نام بستی کے رہنے والے. حضرت انہوں نے لاک ڈاؤن میں مجھے کیا فون کر کے کہا، کہہ لگے مولانا رمضان کیسا ہوا. میں نے بس الحمدللہ بہت رہے. لیکن میں نے کہا نا کہ شکرانے کی نماز پڑھیے. کبھی کبھی شکرانے کی نماز اس بات کو پڑھیے کہ ہمیں فرش اذان کی دولت تھی. ایک آدمی کی زبان سے پوری کمیونٹی کا درد پتا چل گیا. بتاؤ کہتے ہیں کہ رمضان کیسا گزرا، تو انہوں نے کہا بھائی الحمدللہ کہیں پہ رہے، سحری بھی گھر پر، افطار بھی گھر پر. اچھا صاحب وہ عید کی مبارکباد نہیں تھی، بسم اللہ آپ کو بھی اللہ نوازے اچھائیوں سے تمام نیکیوں سے. کہنے لگے مولانا دل بہت بس چل رہا ہے، بڑا بڑا ہے. میں نے کہا کہنے لگے ہمارے پاس یہی عید بقرعید ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے. میں نے کہتے ہیں کہ عید پر آ کے سب سے ایک دوسرے سے مل جاتے تھے. عید پر آ کے ایک دوسرے سے ہم مل جاتے تھے. وہ ماموں کے لڑکے، وہ تایا کے لڑکے، وہ پھوپھی کے لڑکے، وہ فلاں کے لڑکے، وہ عزیز، وہ دوست، وہ رشتے دار، وہ سب مل جاتے تھے عید میں. عید الاضحیٰ بقرعید میں بھی یہی ہوتا ہے. مولانا صاحب دل تڑپتا ہے رشتے داروں کو صرف فون پر سنا ہے ان کی باتیں.
آنکھ سے دیکھ لیتے تو تسلی ہو جاتی. جیسے انہوں نے یہ کہا نا, میرے دل میں ایک بات آئی, سلام کرے ہم حسین کی ازاداری. سبحان اللہ. کون کہا کہ آج سے مجھے کان پہ بات پڑھنے لگی, مولانا کل دیکھیے گا, پرسوں دیکھیے گا, نرسوں دیکھیے گا, سب سمٹ جائیں گے. کیسا پردیسی ہے, کیسے پردیسی کی آزاداری ہے کہ جس نے ہم سب پردیسیوں کو سمیٹ کے ایک جگہ اکٹھا کیا. ایک سلامات پڑھتے محمد زندہ باد. اور اب موضوع سے قریب ہو گئی. کربلا اور ان میں شریک ہونے والی مائیں جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا اسلام, اور اس سے پہلے عصمت کے گھرانے کی مائیں. میں نے یہ جو جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا کہ اگر کوئی معصوم کی چیز ہے اور معصوم تک جائے گی تو اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. میں نے پیغمبر کی ایک روایت پڑھی ہے کہ پیغمبر کا امامہ, پیغمبر کی تلوار, پیغمبر کا گھوڑا عبداللہ ابن عباس کو بہت پسند تھا. نہ امامہ پہن پائے, نہ تلوار اٹھا پائے, نہ ہی گھوڑے پر بیٹھ پائے. یہ سنا ہوگا, صرف یہ منسوب ہے پیغمبر سے یہ اشیاء, یہ چیزیں منسوب ہیں. اس کا مطلب یہ کہ معصوم اس عصمت کے اس منزل کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز منسلک بھی ہو جائے تو باوقار ہو جاتی ہے. اور اگر خود معصوم ہے تو معصوم کے وزن کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو یہ قدرت کا انتخاب تھا کہ ان چند مقدس خواتین ہیں کہ جن کے کردار اس منزل پر تھے کہ انہیں حق حاصل تھا کہ وہ اماموں کی ماں قرار پائے. کون کہتا ہے اگر ذہن آمادہ کر لوں اس خوش پانی سے گزرنے کے بعد ذہن آمادہ کر لوں, ایک ذہن میں آیا کہ کہیں پر کسی نے کمنٹ کیا تھا مجھ پر, مولانا جگ پر بھی بات کیجیے. تو میں نے کہا بھیا شوگر ہو گئی, جگ کا ہے تو دم ہی نہیں ہے, تو جو پڑھ رہے ہیں بس وہی. مگر پھر بھی ہم نے کہا پڑھیں, پڑھنے میں کیا جاتا ہے, زبان سے تو پڑھنا ہے, انداز ہی تو پڑھنا ہے. تو پڑھنے کے لیے جنگ خیبر کی کتاب, وہ چیپٹر سبھی وہ چیپٹر کھولا میں نے, وہ چیپٹر جنگ خیبر کا کھولا. پڑھتے 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 یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, لشکر گیا, ادھر آیا ادھر گیا. آخری موقع پر جب امیر المومنین پہنچے تو امیر المومنین جب پہنچے تو وہ پلٹے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسے ابھی تک کی روایت کے مطابق آڑے ترچھے جتنے تھے وہ چلے جاتے تھے, اور پھر اس کے بعد سے وہاں سے وہ اپنے دریچے سے جھانک کے دیکھ کر دور دیتا تھا اور گھڑک دیتا تھا تو لمبے لمبے قد کے عرب اور خلیفہ پار ہوتے تھے. اور اپنی جو ہے پیام آزمی صاحب کا ایک مصرع یاد آتا ہے کہ آگے وہ بہانہ کرتے تھے جناب ہم نہیں آئے ہیں, وہ خود نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگا تھا. سمجھ رہے ہیں, ذہن آمادہ کر لیں. تو اب جو ہے وہ جیسے ہی امیر المومنین اس حد میں پہنچے جو قلعہ قموس تھا, جسے ہم قلعہ خیبر کہتے ہیں, خیبر علاقے کا نام ہے, قموس قلعے کا نام تھا. اور جیسے ہی وہ بڑھتے جا رہے تھے تو وہ جو عادتاً دیکھ رہا تھا دریچے سے جھانک کے, اور کہتا تھا جو کھڑکیوں میں کام لگا آج یہ کون ہے جو نیا آدمی جو چلا آیا, تو جو چلا آیا تو ادھر آتا کھڑ کے نکلا. اب وہ جو نکلا تو اس نے حملہ کیا, لو گیا. اب اس کے قتل پر مرحب آیا, اندر کے قتل پر مرحب آیا. مرحب جو آیا تو اس نے دیکھا کہ نوخیز نوجوان جوان رانا للکار رہا ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے. تو اس نے بردستہ اپنے پیٹ پر ڈالی اور بردستہ کہا کہ واپس چلے جاؤ, میرے ہاتھ سے ختم ہونے سے بہتر ہے کہ چلے جاؤ واپس. ان کا نیم دی جاتی اور پھر کچھ بات وہی ہوئی, یہاں تک تو پڑھتی آئے. اس کے بعد سے وہ جو آیا
دو خود اور دو زرا اور دو تلوار لے کے خنجر بھالے لوہے کا کپڑا پہنے ہوئے میرے جوانوں سننا. تو اس نے للکار کے بلند آواز میں کہا نوجوان جانتے ہو میں کون ہوں؟ کائنات کے علی نے مسکرا کے کہا کہ بتاؤ اپنی زبان سے اپنا نام. تو اس نے للکار کے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرہم رکھا. خدا کی قسم تاریخ کے جھلکے سے کان لگا کے ہم بھی سن رہے تھے. ہم بھی سن رہے تھے کہ بات کیا ہو رہی ہے. ادھر سے اس نے للکار کے کہا. اس نے وہاں للکارا تھا اور پیغمبر کے آس پاس جو کشتے ہوئے ٹمٹماتے ستارے تھے وہ لڑ رہے تھے. مگر مرد میدان جو ڈٹا ہوا تھا وہ سن کے کہتا ادھر اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرہم رکھا. تو اب جناباً علی نے مسکرا کے کہا میری ماں نے میرا نام. ایسے بتائیے گا اپنے مولا کا نام بچپن سے میں یہی سکھایا گیا جب گرتا ہوا ہو یا علی کہا کرو. دل کی تسلی کے لیے مجھے شہزادہ گلریز صاحب کا ایک بچپن کا سنا ہوا شعر تقریباً 35 برس پہلے ان کا لکھنؤ میں شعر طالب علمی کے زمانے میں سنا تھا. 35 کہ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے. انہی کے بیان شاید یہ مگر چھولس میں سمجھی جائے گی. علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے. کمل نہیں ابھی حالات حاضرہ کی شاید پڑھ رہے تھے. علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے. علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے یہ بادشاہ اکیلا محل. اب ادھر سے علی نے للکار کے کہا اچھا کیسے ایسا لگا کہ جیسے ہماری طرف کہتے ہیں محاورتاً نہرے پر کوئی نہیں جانتا تھا ابھی تک. سب اچھا کہنا چاہتے تھا نا میری ماں نے میرا نام علی رکھا. ہاں میری ماں نے میرا نام میرے باپ نے میرا نام میرے جد نے میرا نام یا میرے رسول نے میرا نام کچھ کہتے. کہا نام کہا ہے لذیذ سمرنی امی حیدرہ. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میرا موضوع بیان آپ کے ذہن عالی میں ہوگا. جیسے ہی میں اس چیپٹر اس لائن تک پہنچا میں نے کتاب جنگ خیبر بند کر دیا اور میں نے یہ طے کر لیا کہ جنگ خیبر مرحب و علی کے درمیان کی جنگ نہیں ہے. دو ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ تربیت کا ٹکراؤ ہے. ماں پال دے تو حیدر بناتی ہے ماں پال دے تو مرحب بنتا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد سبحان اللہ صاحب سبحان اللہ. انہیں جگر عزیزوں اور اب جب کل کہاں سے چھوڑ آج کی بحث آج کی بات آج کی گفتگو آج کا مباحثہ آج کا بیان آپ کے حضور میں پیش خدمت ایک صلوات پڑھتے تاریخ کا یہ سب سے بڑا عالمیہ رہا. تاریخ نے بعض کرداروں کو اتنا دبانے کی کوشش کیا اتنا دبانے کی کوشش. آج مغرب کے بعد میں جیسے لوگ سورہ واقعہ سورہ مزمل پڑھتے تو میں بھی پڑھ کر کے وہ پڑھ رہا تھا کہ اتنا مطالعہ جسے کہتے ہیں مجلس سے پہلے ضرور تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی حدیثیں کاؤنٹ کی ہیں اسلام نے. بےایمانی دیکھیے گا مورخ کی. کل جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نہیں صاحب یہ حق نہیں ہے یہ لہجے میں صلوات
جس کو انتخاب میں قدرت نے رکھا، جس کے مال کو اپنا مال کہا، جس کی صداقت، جس کی بزرگی، جس کا کردار یہ ہے کہ آسمان ہے فضیلتوں کا. 9 علماء اہل سنت نے تائید کیا ہے. تائید کہتے ہیں کہ میرا یہ کہنا میرے لیے بخشش کی ضمانت ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں پیغمبر کے پیچھے علی نے نماز پڑھی اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نماز پڑھی. وہ لوگ کہ جو چھوٹے چھوٹے بونے کرداروں کو اٹھانے کی سازش رچ رہے تھے، ان سے بھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ کوئی لکھ دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی نماز نہ پڑھ پائی ہو تو ابا حضور نماز پڑھ لیے ہو. کہیں سے کوئی نہ لکھ پایا، مگر لکھا گیا تو بس 2 کردار کہ مردوں میں علی نے نماز پڑھی، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ نے نماز پڑھی. یہ ہے نماز جو پیغمبر کے پیچھے پڑھی. اور اس کے بعد پھر سب سے زیادہ پاک دامن، پاک نسب، پاک نسل، پاک تینت، پاک خیالات، محترمانہ زبان، مقدس انداز، مخلص اسلام کی مخلصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. اپنا بےایمانی دیکھیے، اپنا بےایمانی ملاحظہ کیجیے. 25 سال بڑا ہوتا ہے کہ 3 سال؟ 25 بالکل 25 سال بڑا ہوتا ہے. 25 سال پیغمبر کے ساتھ رہنے والی سے 1 روایت، 2 روایت، 16 روایتیں ہیں کل. غیر ظریفی جسے آپ نام دبانے میں ستم ظریفی، ہائے اسلام کی مظلومیت کہ 25 سال پیغمبر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے والی خاتون سے 16 روایتیں، اور 3 سال کوئی بھٹکتا ہوا آ کے پیڑ کے نیچے زندگی گزارے، اصحاب صفہ میں نام درج کرائے، جھوٹا دودھ پی لے تو 30,000 حدیث بول جائے. کہاں ہے؟ اب ان شخصیات کو ہم پڑھیں گے کہ نہیں؟ ظلم ہوا. اس کے بعد ایک کہانی لڑی گئی، وہ 4 بیٹیاں تھیں. زہرا کو ملا کے 3 بیٹیاں اور ٹھیک ہے بھائی، ہم کہاں انکار کر رہے ہیں، مگر وہ کس اسپتال میں، کس بڑے عرب کے گھر میں، کہاں کس جگہ پیدا ہوئی وہ تو بتا دو. اور کیوں اپنے معصوم نبی پر حرف لگا رہے؟ جس نبی نے کہا ہے کہ بچوں میں ہمیشہ عدالت سے کام لینا، آپ کے لیے بھی ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، محض سے نہیں، جتنے بچے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو اولاد کے شرف سے مشرف کیا تو آپ بچوں میں فرق نہ کیجیے گا. بچوں میں فرق نہ کیجیے گا. ہمارے یہاں ہوتا ہے پڑھنے والے بچے کو اور پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کو نہیں. ارے صاحب ممکن ہے کہ اس کو آنکھیں دیکھتے ہو کس سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو روز محشر میں تم سے منہ پھیر لوں گا. جو بچوں میں عدالت کا قائم کرنے کا قائل ہو، جو بچوں میں اہل کا جملہ حوالے کر رہا ہوں آپ کے، جو بچوں میں عدالت کو قائم کرنے کا قائل ہو، وہ خود فرض کیوں کر رہا ہے؟ اگر بستر میں آیت تطہیر کی بات آئی، نزول آیت تطہیر کی بات آئی تو فاطمہ، مباہلے کی بات آئی تو فاطمہ، گھر میں آتے ہیں تو فاطمہ کے، دروازے پر سلام کرتے ہیں تو فاطمہ کے. آخر پیغمبر کے پاس جب 3 بیٹیاں اور تھی تو یہ کہاں مر گئی تھی جو پیغمبر گئی؟ ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہیں. کس اسپتال میں پیدا ہوں؟ اچھا میں ایک نیچرلی بات کرتا ہوں. چلیے صاحب چھوڑیے، پتہ نہیں ہو سکتا تھی نہیں ہو، آپ ہی
آپ ہی دیتے ہمارے، مگر بیٹیاں تو باپ کے جنازے میں زینت ہوتی ہیں. کہاں پھر ایک ہی بیٹی کیوں ہو گئی؟ اور بیٹی بدعت کے قید میں تھی کیا؟ اور بیٹی بدعت کے قید میں تھی، شرک کے قید میں تھی، حرام کے قید میں تھی کہ جو باپ کے جنازے پر نہیں ہوئی. اور چلیے نہ ہوئی تو میراث کا حق لینے کے لیے ایک ہی بیٹی ہو گئی. میراث کا حق لینے ایک ہی بیٹی. اب آپ یہاں تک تو سن لیا بھائی، آپ کا ہو گیا. اب میرا والا سن، یہ آپ کے ریکارڈنگ کا ہے، اس کو واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ آپ اپنی نالج میں رکھیے. دیکھیے یہ ایکسیڈنٹ جوڑا کہاں سے گیا؟ ایکسیڈنٹ یہ حادثہ جوڑا کہاں سے گیا؟ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی آلہ، یہ چھوٹی ہے الف لام پھر چھوٹی آلہ، بھوکے والی ہے نہیں، آلہ. یہ ان کی شادی ہوئی تھی، ان سے 2 بیٹیاں تھیں. شیعہ روایت ہے، بہار انوار کی روایت ہے، علماء مقدس کی روایت ہے. سنیے گا، یہ بھی مجھے کہنا پڑے گا، شیعہ علماء سنی علماء بھی اس کے قائل ہیں. اور ریفرنس کے طور پر بس یہاں سے آپ کو جہاں مسکن ہے میرا آنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا آئی وٹنس کے لیے. آلہ ان کی شادی ہوئی، ان سے 2 بیٹیاں، رقیہ اور زینب نام تھا بیٹیوں کا. آلہ کا شوہر گزر گیا تو تنگ دستی آ گئی. اب ظاہر سی بات ہے ایک بہن اتنی ثروت مند تو اس نے کہا کہ تم ہمارے یہاں آ کے رہو. تو آلہ اپنی دونوں بیٹیوں کو زینب اور رقیہ کو لے کے آ گئی. یہاں آئی، کچھ دن بعد شوہر کی یاد میں فراق میں مریض ہوئی، وہ بھی گزر گئی. تو اب دونوں بیٹیاں کس کے پاس آئیں؟ زینب اور رقیہ کس کی کفالت میں ہیں؟ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کفالت میں. پیغمبر کو اس پر اعتراض بھی نہیں تھا، وہ تو خود ہی کہہ رہے تھے یتیموں کو مسکینوں کو پالنا شرف ہے. دیکھیے یہ تاریخ کے چور اور ڈاکو بعد کے لوگوں میں کوٹ بوٹ نہیں کر پائے، کسی ایک کی حیثیت نہیں پہنچا. اب آپ لوگ جو سنتے ہیں، کبھی کبھی آپ نے مرثیہ سنا ہوگا کہ جناب ام حبیبہ، مسائل سنا ہوگا، ام حبیبہ ایک تاریخ میں، جناب ہند کا مسائل سنا ہوگا، قید خانے میں تلاطم میں غضبین مرثیہ ہے، قید خانے میں تلاطم میں ہند آتی ہے. اور یہ بھی بتا دوں میں اپنے بچوں کو کہ یہ میر انیس کی انتقال کے بعد کہا ہے. نواب امیر نے اپنی بزرگی آخری ایام کے مرثیے ہیں. یہ سب جو ہمارے یہاں سوزیں پڑ جاتی جب وہی زہر کلا قطرے سے پائے ہوتی یہ سب بھی خیر وہ قواعد کہ اب جو کیفیت ہوئی کہ نہ ہند کے لیے کہا گیا، نہ ہی حبیبہ کے لیے کہا گیا، نہ شیریں کے لیے کہا گیا. ابھی کوئی آج یا کل میں سوچ پڑ رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ شاید سنا ہے تھا، وہ سوچ تھا کہ ایک جو ہے وہ عبداللہ کر کے اور جو ہے وہ رقیہ کر کے کنیز کو پالا اور اس طرح سے آج مسائل میں یہ سب کیریکٹر اہل بیت کے گھر میں پروان چڑھے، مگر کسی کو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ جو ان کے گھر کا بیٹا ہو یا بیٹی بنا ہوتی، کیونکہ اب تک زمانہ ڈیولپ کر چکا تھا. میں نے ابھی اسی سلسلہ بیان میں ایک بات کہی تھی، ذرا سا یہ نازک پر آ ہے، بالکل خاموشی سے اور سیریس بالکل آپ کے تک پہنچا دوں تاکہ میری محنت وصول ہو. دیکھیے کبھی کبھی میں یہاں پر بستی کا رہنے والا آ کے آپ کو کچھ بتاؤں، آپ کہیں ہاں بھائی ہو سکتا ہے مولانا کہہ رہے ہیں مان لیں گے، آپ شریف لوگ ہیں پہلے. صحیح بات تو تب پتا چلے گی کہ ہم کیا ہیں، کون ہے، کیسے ہیں، کس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، کتنی زمین، کتنا کھیت، کتنا کھلیان، کتنی زمیندار، سب کچھ جو کچھ ہے وہ تو آپ جب آئیں گے تب پتا چلے گا نا. یہاں تو میں جو کہہ دوں آپ شریف لوگ ہیں مان لیجیے گا. تاریخ میں کچھ ایسا ہی فالٹ ہوا
مدینے سے مسلمانوں کی بھیڑ شروع ہوئی تو جتنے پہلے کے کیریکٹر تھے جو فضیلتوں کا آسمان تھے ان کو نیچا کرنے کی ہر ممکن سازش رچی گئی. جہاں چاہ بہایا, جہاں چاہ گھٹایا, جس کے لیے چاہ ایمان کی بات کہی, جس کے لیے کہا کفر کی بات کہی, جس کے لیے کچھ کہہ دیا, کسی کی بیٹی بڑھا دیا, یہ سب کیا. مگر جب دنیا آنکھ سے دیکھنے لگی سبحان اللہ, آپ جانتے ہیں کبھی کبھی یہ سازش ہوتی ہے, یہی پر سمجھانا ہے مجھے. آپ دشمن نے خوبصورت سازش رچی ہے عربوں نے, یہ سننا پڑے گا آپ کو سیریس بالکل. دشمن نے یہ سازش رچی ہے کہ جہاں تک اس نے چاہا کہ نام بدلے, کام بدلے, کردار بدلے, بدل دیا. جب نہیں بدل پائی تو نام وہی رکھا, اس کے اندر چینج چلائے. مثلا خدیر, کسی مسلمان سے پوچھئے وہ انکار نہیں کرے گا, مگر اس کی روح کو کم کر دیا گیا. کیوں؟ آپ غدیر میں مولا کے معنی کیا مانتے ہیں؟ رہبر, حاکم, سرپرست, امت کا مادر, رسول باپ. دشمن نے کیا کیا؟ کہا ہم بھی غدیر مانتے ہیں مگر مولا کے معنی تو دوست کے ہوتے ہیں. کہاں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ مولا کے معنی تو دوست کے ہوتے ہیں. تو اس نے ایک پخ لگائی نا, اس نے ایک پیچ لگایا. اب لوگ کہہ رہے کہ ہاں بھائی غدیر نہیں مانیے گا تو کچھ نہیں. ارے یہ تو پوچھو کہ غدیر کو کیسے مان رہے ہو؟ ہم غدیر ہی مانتے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. تم اس کو بھی مانو اور غدیر کو مانو تو یہ نہیں چلے گا. یہ سازش ہے. اسلام کا نام کب یزید نے مٹایا؟ اسلام کو مٹایا ہے, اسلام کا نام برباد کیا. کہا نہیں, اگر دین اسلام میں شراب بنا ہے تو اسلام ایسے ٹھیک ہے, میں دین مسیح میں شراب پیوں. مطلب اسلام کا نقصان اسلام کے نام کا نقصان نہیں کر رہا. یہ سازش اس دور کی ہائی لیول کی سازش ہے کہ جہاں نام بدنام نہیں کیا جائے گا, مگر اندر کر دو یہ کہ ساری برائیاں لا دو. جو میرے قبیلے, جو میرے خاندان کی ہے وہ سب اس میں رائج کر دو اسلام میں. کعبے کی حرمت ہے وہ جائے ہم نے وہاں ختم کر دو. یہ سازش ہے. یہی سارا سین رچا گیا کہ جب تک مسلمان نہیں تھے لوگ تو انہیں پتا نہیں تھا کہ بھائی ہاں ہوا ہوگا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا, وہ 15 سال بڑی ہوگی. جو اسلام لڑکا اور لڑکی کے ازدواجی مرحلے میں 6 سال کا ڈیفرنس رکھ رہا ہو کہ لڑکی 9 سال پر بالغ ہو, لڑکا 15 سال پر بالغ ہو, وہ پیغمبر صدر اسلام کیسے 15 برس بڑی شادی کر سکتا ہے؟ یہ سب سازشیں رچی گئی. پھر اس کے بعد اور کیا گیا کہ بیٹی بڑھی گئی. یہ رقیہ اور زینب یہی ہے کہ بہن کی لڑکیوں کو, ان کی لڑکیوں اچھا کفالت میں ہے بچیاں ہیں, مگر جب اسلام اور مضبوط ہوا اور مسلمان تھوڑا اور ڈیولپ کر گئے تو کسی نے خلیفہ اول کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو علی کا بیٹا نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ سب جانتے تھے اگر یہاں ایک پیچ لگائیں گے تو تاریخ میں آگے پھنستے چلے جائیں گے, کیونکہ کوئی تو اچھا گھٹنا دکھا دے. ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ. یہ ذرا سا اجمالی خاکہ میں نے دینا تھا جو آپ کو دیا کہ تاریخ اس بات پہنچ رہی ہے نا کہ میں نے کہا کیا کہ اگر آپ ناجانکار ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی بات نہیں جائے, مگر جب آپ جانکار ہو جائیں گے, اسی لیے تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے لیے وہ روایت گڑھی گئی. کیا مسلمان انصاف سے کام لے؟ کب یہ روایت ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ کھڑے تھے جب وہ ان کو کلمہ پڑھوا رہے تھے, یہ کھڑے تھے بڑے میاں. عجیب بات ہے, وہ ادھر تم کہتے کیسے ویسے. انہوں نے کہا کہ چلیے بھائی ہمارے پیغمبر کے چچا جب منہ پھیرتے تھے تو ہم بھی یہی نماز میں بھی منہ پھیرتے تھے.
برس کا سن ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، جن سے روایت دی گئی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کا سن مبارک کتنا ہے؟ 2 سال. اور حدیث قرطاس بھی انہی سے نکلی گئی. حدیث قرطاس کہ جب پیغمبر نے قلم نامات مانگا تو ایک انسان نما بھیڑیے نے انکار کر دیا، انکار کر دیا تو اس کو نہیں مانتے. کہا یہ کس سن کی بات ہے ان کے؟ کہا یہ 50-55 برس کے بعد کی بات ہے. کہا کہ یہ اچھا انصاف ہے مورخ کا کہ ماننے پائے تو 2 سال کے بچے کی روایت لے کے جھنڈا اونچا کرے، اور نہ ماننے پائے تو 55 برس کے سنجیدہ انسان کی بات کو انکار کرے. اور اب آئیے سن کی بات. کل ہو سکتا ہے کہ میں ایک لسٹ لے کے بیٹھوں کہ جس میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خدیجہ پیغمبر سے بڑی تھیں مگر کل 2 برس یا 3 برس یہ چلے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت زہرا کی ماں سے توبہ کرے. یہ دشمن کی وہ سازش ہے. اچھا صحابی کا مطلب کیا ہے؟ آئیے آپ ایک مزاج کی بات بھی کریں. صحابی کا مطلب ہوتا ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا، جس نے پیغمبر سے مفاہمہ کیا، جس نے پیغمبر کی باتوں کو سنا اور اس پر عمل کیا. حضور پیغمبر میں اس نے شرف حاصل کیا بیٹھنے کا. تو صحابی بھی تاریخ میں لکھے، صحابیات بھی لکھی ہیں. سنیے گا یہ خاموشی ٹوٹ جائے گی. صحابی اور صحابیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کی باتوں سے فیضیاب ہوئے، اپنی زندگی کو نظم و ضبط کیا. ایک لفظ اور ہے رافضی. رافضی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے بھائی؟ رافضی کا مطلب اصل مدرسے میں پڑھاتے 12 برس ہو گیا تو وہی سیدوں کو نہ کہتے ہیں. یہ اپنے ماشاءاللہ یہی تشیع کے مسلک کو رافضی کہا عمومیت کے ساتھ. حجاز میں یعنی جو سعودیہ ہے، عرب میں یعنی جو اس وقت عرب کنٹریز ہیں اس میں، اور دیگر جگہوں پر ہمارے بھارت میں بھی کہا جاتا ہے. بغل میں پاکستان ہے وہاں بھی کہا جاتا ہے. اس وقت تو بہستان ہو رہا ہے تو وہاں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ رافضی. اس کو شیعوں. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں رافضی کہا جاتا ہے؟ آپ ڈکشنری میں گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں اسی لینگویج کو انگلش لکھی میں یا ہندی میں یا اردو میں اگر لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کو اور دقیق معلومات ہے. رافضی ان دا سینس کا جو صحابہ پر لان تان کرے اور ان پر بہتان کسے. یہیں تک تو لانا تھا مجھے. جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ پر لان تان اور بہتان کسے. اچھا سا اور ان کے مد مقابل کھڑے ہو. یہ سب مترادفات ہیں اس کے، یعنی اس کی الگ الگ معنی ہے. تو چلیے ہر معنی سے فائدہ اٹھا لیں. رافضی نا تو سب سے پہلا رافضی، اگر ہم کو یہ کہو گے تو پھر تاریخ کی ہسٹری کا تالا کھولا جائے گا اور کہا جائے گا. میں حیدر بیدی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی قانون ہے کہ اسی بنیاد پر رافضی کہا جاتا ہے تو صحابی علی تھے یا نہیں تھے؟ جان کے سنو نا، علی صحابی تھے یا نہیں تھے؟ تھے. پیغمبر کے ساتھ رہے، پیغمبر کا ہاتھ چوما، پیغمبر کے باتوں کو پر عمل کیا. تو جو علی سے لڑے
بھائی صحاب رافضی کا مطلب کیا ہوا؟ جو صحابیت صحابی یا صحابیات پر بہتان لگائے، ان سے لڑائی کرے، ان پر لعن طعن کرے. تو اب عزیزو طے ہو گیا نا کہ جو بھی صحابی سے لڑے، تو اب یہ بتاؤ کہ خدیجہ صحابی ہے، صحابیات ہے کہ نہیں ہے؟ علی صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جو زنانوں میں خدیجہ سے لڑے، جو زنانوں میں خدیجہ سے لڑے وہ رافضی ہے، جو مردوں میں علی سے لڑے وہ رافضی ہے. ایک شراب پڑھتے ہیں. باریک پوائنٹ سے اٹھا کر کے ان شخصیات کو کنڈم کرنے کی کوشش کی گئی. آپ سوچ نہیں، ہمارے بچوں کو جوانوں کو خالی فضائل نہ سنو، دشمن کی سازشوں سے آ رہا. علی نماز نہیں پڑھتے تھے، تم بڑا صحیح پڑھتے ہو. ہاں علی نماز. اور ہم نے جس جگہ سے یہ جھنڈا اٹھتے دیکھا، یہ گھونگا اور یہ واویلا اور یہ شہرا اٹھتے دیکھا، کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی جگہ پر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ شراب کے خون پی کے کہتا ہے کہ کہو اگر دل دو رکھن سے نہ بھرا یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے. ایک صلوات پڑھ دے دو. آج کی مجلس میں یہاں پر صرف اور صرف ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے لایا تھا اتنی دیر کہ سازشیں کیسی کیسی ہوئی. رات ختم ہو جائے گی مگر سازش کی ان کی ختم نہیں ہوئی. کیسے کیسے الزام، کیسے کیسے بہتان، کیسے کیسے گھما گھما کے ظلم. میرے بچوں، ہم سنوں کم سنوں آگاہ ہے کیسی کیسی سازشیں. بتاؤں اب چونکہ عزم یہ ہے کہ ایک کیریکٹر معصومین علیہ السلام کے ماں کا اور ایک بہرحال کربلا کا. کربلا اپنی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اب صرف ذہنوں کو سننا اور سوچنا، سننا اور سوچنا. اب یہاں سے مجلس، آج کی مجلس کے لیے اجازت ہے مجھے، یہ 5ویں مجلس ہے کہ آج میں آپ کے ذہنوں کو کنونس کر کے پھر آگے کے مرحلے کو طے کروں. اب میں لسٹ لے کے بیٹھوں گا، ابھی پڑھ رہا ہوں. کربلا میں کون کون تھا؟ عورتوں میں وہب کی ماں تھی، زوجہ بھی قتل ہو گئی تو ماں بچی نا وہب کی. زوجہ جناب مسلم ابن اوسجہ یہ بھی تھی. زہرقین کی زوجہ بھی آئی تھی. دیگر اور بہت سے ایسے لوگ تھے کربلا میں کہ جن کی فیملی بھی کربلا آئی ہے. اب میں نے موضوع اٹھایا ہے تو کیا یہ سب کے سب کوفہ لے جائیں گئی اور وہاں سے شام؟ بھئی آپ کے ذہنوں پر پہنچانا تھا. کیا یہ سب کے سب کوفہ سے شام لے جائے گئی؟ نہیں نہیں نہیں. جب یہ قافلہ، دھیان سے سننا، سننے کی بات ہے، جب یہ قافلہ کربلا سے اریسٹ کر کے اسیر کر کے کوفہ پہنچا تو کوفے میں قبیلائی معاملہ شروع ہو گیا. مثلا مسلم ابن اوسجہ کی فیملی کو ان کے بھائیوں نے، ان کے عزیزوں نے، ان کے رشتہ داروں نے دیکھا، کچھ اجرت، کچھ معاملہ، کچھ جرمانہ لے کر کے ان کو چھوڑو. ہمارے قبیلے کی توہین ہے کہ ہمارے قبیلے کی عورت اریسٹ کرے. کبھی
قبیلے کی عورت اریسٹ نہیں ہوگی. تو مسلم ابن اوسجا کی زوجہ چھوٹ گئی. وہ دوسرے زورقین ان کی زوجہ, ان کے عزیز قبیلہ یہ اتنے لوگ علی خون کی ندی بہا دیں گے ہم. اور اس چیز کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں نا فضا کے واقعے سے. یہ جذبات میں خاندان کی عورت کیسے اریسٹ ہو جائے, ہم نہیں برداشت کر پائیں گے. ہمارے گھر قبیلے کے لیے برسوں مدتوں سینکڑوں سال اذیت اور ظلم و ملامت رہے گی کہ ہمارے قبیلے کی عورت اریسٹ ہو گئی. چھوڑو اس کو, کیا چاہتے ہو, پیسہ لو. لوگوں نے اپنے اپنے زیور اتار کر کے دے کر کے اپنے اپنے قبیلے اور خاندان کی عورتوں کو چھڑا لیا. حتیٰ وہب کی ماں, کوئی روایت نہیں ہے کہ وہب کی ماں شام تک گئی. میرے بچوں خدا کے لیے مجلس سے واہ اور رونے کا نام نہیں ہے, ذہنوں کو حاضر کر کر کے مظلومیت اہل بیت اور فضائل اہل بیت کو سننا. کبھی کبھی یہ بھی کیا کرو. میں 4 دن آپ تک پہنچا چکا پیغام, اندازہ لگائیں اب بچا کون. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا سیدوں کو کہا جاتا ہے, یہ سادات کی وسیع. اب سنو کہ تمہارے گھرانے کی تشکیل کیا ہے. گیا کون کون, جب تقریباً خواتین چھوٹ گئی جبکہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی. کوئی زینب کی پناہ میں آ جائے اور چلا جائے, مگر چونکہ قبیلے کا اصلاح, بات, عزت, حمیت اور یہ بھی کہو کہ وہ چھوڑ کے گئیں تو انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا. یہ جو کوفے میں توابین اٹھے نا, توابین اٹھے, یہ انہی عورتوں نے برپا کر دیا مردوں کو غیرت دلا کے کہ تم یہاں گھر میں بیٹھے نماز پڑھو. کس کام کی نماز کہ جب تمہارا مرکز نماز ختم ہو گیا. تو زینب نے بھی ان کو بھیجا ہے, جاؤ. وہب کلبی کی ماں کو بھیجا, کہا تم اپنے قبیلے, زورقین کی زوجہ کو, مسلم ابن اوسجا کی زوجہ کو, یہ سب جتنی بھی الگ الگ جگہوں سے آئی تھی جو اہل بیت کے گھرانے سے رشتہ داری نہیں رکھتی تھی. یہ 54 شہداء جو تھے ان کے گھرانے کی رشتہ داری تھی, بہو تھی, بیٹی تھی, بہن تھی, یہ سب چلی گئی. اور انہوں نے جا کے مبلغ بنی. دل کو گرمی محسوس ہو تو ان کے حق میں سلام کرنا حق ہے ان کا کہ ان کے لیے بھی پڑھا جائے. میں طالب علموں کے لاک ڈاؤن کا میں جو میرے پر مصیبت گزری اور بہترین وقت ملا, میں نے پڑھنا شروع کیا کہ آخر وہ کون عورتیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں کوفے میں انقلاب برپا کر دیا. اتنا زبردست انقلاب برپا کیا ہے 3-4 دن کے اندر کہ عبید اللہ ابن زیاد مجبور تھا کہ اب یہاں قافلے کو حسین نے روکا نہیں جا سکتا اور بھیجو یہاں سے. تو اب یہ قافلہ چلا تو اب گیا کون. مجھے معاف کیجیے گا, میں موبائل نکال کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ کتاب لے کے, مگر اس وقت کے اسما پڑھنے اور سادات کی بستی میں سادات اکرام کو بتانا ہے کہ اہل بیت حسینی کی سلسلے سے جو مظلومیت کا پہلا باب ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ کربلا سے آئے تھے وہ سب کے سب شام نہیں گئے. گیا کون کون, جن کا کوئی اپنا کوفے میں نہیں تھا. لائٹ جلتے رہنے دینا, جن کا اپنا کوفے میں کوئی, جن کا اپنا کوفے میں کوئی نہیں تھا. سنو, اسماء اسیران اہل بیت, مردوں میں ایک زین العابدین. رو تمہارے گھر اور خاندان کی کوئی عورت اگر کچھ دیر ابھی رات کا 10:30 بج رہا ہے, وہاں سے کسی نے دہلی سے, نوئیڈا سے, اوکھلا سے کسی نے کہا کہ بھیج دیا ہے اور گاڑی آپ کے پنچر ہو گئی کوٹ کے پل پر, تو آپ کیا کریں گے؟ جتنی جلدی, ارے امی اکیلی کھڑی ہے وہاں پر, باجی اکیلی کھڑی ہے, بہن اکیلے کھڑی ہے, بیٹی اکیلے کھڑی ہے, نہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے. جلدی لوگ ہے نا, کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. آگے جا کر کے وہ ہے سارا سلسلہ ہے ٹول پلازا. مگر اہل بیت کے گھرانے کا کون بن گیا؟ اہل بیت کے گھرانے میں مردوں میں سجاد گئے.
کوئی وارث نہیں. جناب زینب بنت علی جناب ام کلثوم جناب فروا جناب رملہ زوجہ امام حسن جو دوسری زوجہ تھی آپ کی کربلا میں, جناب ام لیلا زوجہ امام حسین مادر علی اکبر, ام رباح علی اصغر کی ماں, جناب فاطمہ زوجہ حضرت عباس جن کو لبابہ کہا جاتا ہے, جناب زوجہ جناب عثمان ابن علی, زوجہ جناب عون ابن حضرت علی, زوجہ جناب جعفر ابن عقیل, زوجہ جناب موسیٰ ابن عقیل, زوجہ عبد الرحمن ابن عقیل, جناب رقیہ حضرت علی کی بیٹی اور جناب مسلم کی زوجہ, اس کے بعد سے جناب فاطمہ کبریٰ, جناب فضہ, یہ اتنے لوگ, کتنے لوگ ہوئے؟ کہا 16 لوگ کربلا سے, بہت لوگ نکلے تھے کوفہ سے, 16 میں 15 عورتیں اور 1 مرد. اب بچوں کی تعداد بھی پڑھو, میں کس دل سے برداشت کر کے پڑھ رہا ہوں چونکہ میں موضوع کی بات کر رہا ہوں. بچوں میں کل 7 یا 8 بچے ہیں. جناب محمد باقر, جناب سکینہ, جناب رقیہ دختر مسلم, جناب عاتقہ جناب مسلم کی دوسری بیٹی, پسران حضرت عباس جو کربلا میں تھے, فضل مدینے میں تھے, دختران حضرت عباس جو کربلا میں تھی, فرزندان حضرت جعفر ابن علی, دختران عثمان ابن علی, دختران عبد الرحمن بن حضرت علی. اور تاریخ کہتی ہے کہ 22 بچے تقریباً اس گھرانے کے راستے میں گر گر کے دم دم کے مر, جس کو چاہیے لے گا بات کیا پڑھوں کیسے پڑھوں. آپ نے سنا اب کربلا میں جو قافلہ چلا, 2-4 منٹ آج مجلس پڑھ جائے, اب برداشت کتنے دن رہ گئے, بچے جو اگلے برس اب ہیں اور یہ کم پھر گئے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. عزیزوں ایک بات بتاؤ, کربلا سے یہ جو قافلہ کوفہ آیا نا, اور کوفہ میں رک کے جب شام کی لیے چلا, چند عورتیں کچھ بچے جب چلے ہیں سپاہیوں کے ساتھ, عزیزوں کوئی بھی ان کا بچانے والا نہیں تھا. ایک جملہ تمہارے سننے کے لیے اور رونے کے لیے کہہ رہا ہوں, رو تاکہ دل زینب کو قرار آ جائے. جب بیویاں زندان سے نکل کے جا رہی تھی اپنے اپنے گھروں اور قبیلوں کو, تو سکینہ بڑی حسرت سے دیکھ رہی سکینہ بڑی حسرت سے دیکھ رہی. رباب تو کچھ بولتی نہیں تھی, لیلا کچھ کہتی نہیں تھی, مگر تاریخ کہتی ہے اے اہل عذاب, ہم سب یہاں بعد میں آئے ہیں, ہم سب یہاں بعد میں آئے ہیں. ایک ماں اپنے بیٹے کا قصہ لینے پہلے آ گئی, لاؤ میرے بچے کا قصہ, لاؤ میرے بچے کا مرہم, لاؤ میرے بچے کا قصہ. جناب زہرا اس فرض پر پہلے آ جاتی ہیں. عزیزوں ایک ماں ہے جو اپنے لال کا قرصہ لینے کے لیے ہر مجلس, واہ حسینہ, واہ مسلمہ, واہ قلت ناصرہ, واہ اشعار. زہرا ہر جگہ, زہرا نے مدینے سے رخصتی پر بھیجا کیا, روح بتول نے ہر جگہ بھیجا کیا. روح بتول مدینے سے نکلتے وقت جب قافلہ حسینی کربلا پہنچا ہے 2 محرم کو, زینب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. ایک دم سے وقت ایسا آتا ہے کہ زینب نماز تمام کر کے کہتی ہیں اما فضہ میرے بھیا کو بلا دیجیے. نہ جانے کون میرے خیمے کے پیچھے آپ کا نام لے کے بھائی روتا ہے. حسین کہتے ہیں بہن یہ ہمارے اور تمہارے لیے شرف ہے, ہماری ماں فاطمہ ہمارے پاس.
عورت ذات کی حساسیت بتاؤں، اے جوانوں، اے بچوں، اگر ہم زخمی ہو جاتے ہیں، ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، یا ہم آزاداری کے بعد گھر جب جاتے تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے زخموں کو اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے چھپائیں، لہذا کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ مگر جس کے بیٹے کا سر اس کے سامنے سے جس کا بیٹا اس کے سامنے سے کیا گیا ہو، اس ماں کے مسائل کو کیا کہیے کہ وہ ہر مجلس واہ حسین، واہ حسین، واہ مظلوم، واہ تشا۔ ارباب اعظام حضرت زہرا کو پرسا دینا، ایک ماں کو پرسا دینا۔ مراسیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ حضرت زہرا کے لیے آخری مسائل بھی یہی ہے کہ جناب زہرا تڑپ رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، یہ سارے مصرے اس بات کے تقاضے کرتے ہیں کہ زہرا بار بار بیان کر رہی ہیں، بار بار بیان کر رہی ہیں، بار بار تڑپ رہی ہیں۔ ایک مقام وہ بھی بتاؤں، اے اہل عذاب، دل تھام کے سننا، باپ بیٹی سے رخصت ہو رہا تھا تو سکینہ سے نے حسین سے کہا، بابا مجھے اپنے سینے سے لگا لو، مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا۔ سکینہ بیٹی تھی، باپ نے سکینہ کے رخسارے پر ہاتھ رکھ کے تھپکیاں دینا شروع کیا۔ لمحے بھر میں سکینہ نے آنکھ بند کر لی۔ 7 محرم سے پیاسی، 7 محرم سے بھوکی سکینہ عصر عاشور میں باپ کے سینے سے لگ کے آنکھوں کو بند کر لیتی ہے، اور ایک مرتبہ چونک کے اٹھی، بابا جاؤ خدا حافظ۔ سکینہ نے بولی، بابا جاؤ خدا حافظ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ ایک مرتبہ جو انداز بدلا دیکھا تو سکینہ کے اس انداز پر حسین نے سوال کیا، بیٹی ابھی تو تڑپ رہی تھی، ابھی تو بہن کر رہی تھی، ابھی ایک مرتبہ کیا ہو گیا کہ اس انداز سے رخصت کر رہی ہو؟ کہا بابا جیسے ہی میں نے آپ کا سینہ پایا، آنکھوں کو بند کیا، میں نے جیسے دیکھا خواب میں دادی فاطمہ آتی ہے اور کہتی ہے سکینہ میرے بچے کو نہ روکو، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، سکینہ میرے بچے کو نہ روکو، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے۔ واہ کشانہ، تو مجلس ختم ہو رہی ہے، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ جب پہلے بیت حسینی یہ ایام وہ ہیں کہ جب شام کے زندان میں اہل بیت حسینی قید ہیں۔ آیت اللہ نور اللہ شستری کا ایک واقعہ میں پڑھتا ہوں جو آپ کے حوالے کر کے مجلس کو تمام کر دو۔ انہوں نے کہا کہ جب شام میں کچھ دن گزر گئے، امام سجاد دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، دروازے زندان آتا تھا جاتا تھا، مگر بات کر کے عزیزوں کچھ اسے تسلی ملتی تھی، تو کچھ تعلقات بھی بحال ہو گئے تھے، دروازے زندان کے کچھ تعلقات بھی بحال ہو گئے تھے۔ جیسے تعلقات بحال ہوئے، دن دروازے زندان روتا تڑپتا آیا اور آن کے کہتا ہے سید سجاد میری نوکری چلی جائے گی، سید سجاد میری نوکری چلی جائے گی۔ کیا ہوا؟ اپنے گھر کی عورتوں کو کہو جتنا رونا ہے قید خانے میں بیٹھ کے روئیں، اس طرف نہ آئے جس طرف یزید کے محل کی دیوار ہے، اس طرف نہ رویا کرے۔ سید سجاد نے بات کا انکار کیا، کہا خبردار اس طرح کی بات مت کرو، ہمارے گھر کی کوئی عورت ادھر نہیں جاتی، ہمارے گھر کی کوئی خاتون ادھر جا کے نہیں روتی۔ میں پتہ کرو کیسے انہوں نے کہا نہیں سید زادے ادھر کوئی خاتون ہے، اس شام میں تمہارے باپ کا نام لے کے کون روئے گا؟ اس شام میں کیا سن رہے ہو سارا؟ اس شام میں تمہارے باپ کا نام لے کے کون روئے گا؟ ایک خاتون ہے جو شام پہلے رات ہوتے ہوتے نصف شب آتے آتے بیان کرتی ہے واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ مظلومہ کے نعرے بلند کرتی ہے۔ سید سجاد نے حق سے انکار کیا، نہیں کوئی ہمارے یہاں سے نہیں جاتا، کوئی ہمارے یہاں سے نہیں جاتا۔ اس نے کہا نہیں سید زادے میں کہہ رہا ہوں فرزند نبی، میں کہہ رہا ہوں میری بات مان لو، اور اگر یہ بات پھیل گئی
تو میری نوکری چلی جائے گی، مجھے حاکم قتل کر دے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ جب اس نے اصرار کیا تو سید سجاد نے کہا اچھا جب رات آئے اور آواز آئے تو مجھے بلانا۔ جب رات آئی دروگہ زندان مامور تھا، آیا آدھی رات میں وہ آواز آنے لگی سید سجاد کے پاس آنا ہے، دروگہ زندان کہتا ہے سید سجاد چلو، وہ آواز آنے لگی، اس طرح وہ آواز آ رہی، چلو اب آگے آگے دروگہ زندان، پیچھے پیچھے ہم کڑیوں والا امام بیلیوں کو پیر میں ڈالے ہوئے، گلے میں تاؤ، کمر میں سے لنگر، بدن زنجیروں سے بنا ہوا، آگے آگے دروگہ زندان، پیچھے پیچھے سید سجاد، بار بار یہ سائیکلیاں کرا۔ کچھ دور چلنے کے بعد کیا سن رہے وقانا وائز کا دل کام کے سننا، مجلس ختم ہو رہی ہے، عزیزوں جیسے ہی کچھ دور آگے بڑھے سید سجاد، دروگہ زندان کچھ قدم پہ تھا، حکمت علی کے پوتے کو، حیدر کرار کے لاڈلے کو نہ جانے کتنی شجاعت آ گئی، بڑھتے ہتھکڑیوں والے ہاتھ سے دروگہ زندان کا بازو پکڑا، کھینچا، آواز دیا دروگہ آگے نہ بڑھنا، آگے میری دادی فاطمہ، میری دادی فاطمہ، میرے دادا حسین کا ماتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ کشانہ، واہ دلت ناصرہ۔ صلی اللہ علیہ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا اسیران کربلا کا واسطہ، مظلومان کربلا کا واسطہ، پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ، میرے خدا اس ذات والا صفات کا واسطہ جس کا سجدے میں سر تھا اور بال شبر کے ہاتھ میں، گلے کا کنڈ خنجر تھا، جب سوکھا گلا نہیں کرتا تو اس نے ضربیں لگانا شروع کیا۔ پروردگار اس شدید سخت وقت کا واسطہ کہ جب تیرا خاص بندہ تیری عبادت کو اوج عطا کر رہا تھا، اللہ اس مظلوم کا واسطہ ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما، جذبہ عزاداری میں اضافہ فرما۔ میرے پروردگار ہماری مجلسیں، ہمارے لوحے، ہمارے سوز و سلام، مرثیے و کلام، خدمت عوام، شرکت عوام، جذبات عوام اگر قابل قبول ہوں، اللہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری تسبیح، ہمارے ذکر، قیام، قنوت اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، میرے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار کربلی حسینی کا واسطہ، مظلومان کربلا کا واسطہ، پروردگار ہمارے بچوں کو، جوانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو آزادان اس دنیا سے گزر گئے ان کو جماع رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ میرے پروردگار تجھے بھیک مانگتے ہیں تجھ سے، میرے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تجھے سید سجاد کا واسطہ دنیا کے تمام آزادانوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما، ہم سب کی پرسالاری کو قبول فرما۔ خدایا بھیک مانگتے ہیں، علماء حق کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، زائرین کربلا کی حفاظت فرما۔ پروردگار بہترین دعا اربعین حسینی کے موقع پر میرے اللہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع